بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر ہم نے کچھ بات کی تھی پچھلی بار، تو اس کو اگر دوہرا لیں تو اس میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسلامی ترمیمیوں کے اور ترمیمیت پسندوں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ منفرد اعمال کی نظاماتی تطبیق کو زیر بحث لائے بغیر احکام لگاتے ہیں، یعنی وہ انفرادی عمل پر حکم لگاتے ہیں، نظام پر حکم نہیں لگاتے۔ اگر آپ نظام پر حکم نہیں لگاتے تو پھر آپ کو یہ تصور کرنا پڑے گا کہ وہ نظام ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت تک تو یہ ٹھیک تھا جب نظام جو ہے اسلامی تھا، لیکن جب اب یہ نظام اسلامی نہیں ہے تو یہ جو ہے اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ حصص پہ حکم لگائیں، لیکن جس نظام میں حصص جو ہیں یعنی فائنینشیل مارکیٹ ہیں یا سرمایہ داری ہے، اس پہ حکم نہ لگائیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یعنی حصت میں فی نفس ہی کوئی، یا آپ اس کی ایک ایسی صورت نکال لیں جو جائز ہے، لیکن اس کے جس نظام میں وہ فنکشن کر رہی ہے وہ نظام بطور خود جائز نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو حکم آپ لگا رہے ہیں اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک حکم خالص فقہی حکم، یعنی مطلب یہ ہے کہ جواز کا حکم، یعنی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ فقہی کے ساتھ حقیقت پر حکم، وہ جو ہے بھی علماء دین کا کام ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو ایسا مل جائے گا کہ مطلب یہ کہ ایسے مباحث بحث ہیں، یعنی مطلب یہ کہ نماز اگر آپ نے غصب کردہ زمین پر پڑھی ہے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ فقہ میں آپ کو ایسی بحثیں ملیں گی کہ وہ آپ کی نماز جائز ہے یا نہیں، یہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، مطلب فقہی طور پہ، اخروی طور پہ نہیں بلکہ فقہی طور پہ۔ اور کیونکہ اگر وہ فقہی طور پہ قبول نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کو دہرانی پڑے گی، اور اگر ہے تو پھر اس کو آپ کو دہرانی نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے غصب کا جواز پیش کر رہے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی حکم لگانا چاہیے کہ غصب بذات خود جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر مسلمان ایک ایسی زندگی گزارے جس میں اس کی ساری چیزیں جو ہے غصب کردہ ہوں، اور وہ پھر اس میں جو ہے بظاہر شریعت کے احکام کی پابندی کر رہا ہے، تو یہ کوئی ایک جو ہے آئیڈیل زندگی نہیں ہے۔ تو اسلام تو حصص کے کاروبار پر حکم آپ لگائیں، لیکن نظام جس میں وہ حصص کر رہے ہیں اس پہ آپ حکم نہ لگائیں، یا ووٹ پر حکم لگائیں وہ جائز ہے یا ناجائز، لیکن بنیادی جو سیاسی نظام ہے جو بنیادی طور پر سیکولر ہے اور جمہوری ہے، اس پر حکم نہ لگائیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگ انفرادی زندگی کو انفرادی اعمال کے تناظر میں دیکھیں گے، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ مجموعی نظام کا ان کی زندگیوں پہ، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں جو ہے سیکولرزم پھیلتا ہے کہ آپ مطلب یہ کہ اس کے تناظر کو جو ہے نہ دیکھیں اور انفرادی اعمال پر جو ہے فوکس ہو جائیں۔ مثلاً مولانا تقی عثمانی حصص کے کاروبار کا شرعی ہیلہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ دے کے بغیر کہ سٹے کا بازار یعنی اسٹاک مارکیٹ سرمایہ دار نظام زندگی میں تعین قدر کے ضمن میں کیا کردار عطا کرتا ہے، تعین قدر یعنی ویلیو ڈٹرمنیشن کے ضمن میں کیا کردار عطا کرتا ہے۔ خرم یعنی اس حصص کی ویلیو، خرم جامرات صاحب نائب جمہور اسلامی اور ڈاکٹر اسرار احمد ووٹ کو بیعت کی ایک جدید شکل سمجھتے ہیں اور عوامی فریضہ ہونے کا شرعی جواز پیش کرتے ہیں، اور مطلب وہ کئی تناظر میں یہ بالکل درست ہو سکتا ہے، لیکن
وہ اس کو دیکھے بغیر کہ انتخابی عمل سرمایہ دارانہ نظام ریاست کی فعالیت کو مستحکم کرنے کے لیے کیوں ایک لازمی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو چونکہ اسلامی ترمیموں کے ہاں اسلام کا کوئی ایک خود کفیل نظام کا تصور موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تصور ہوتا تو وہ دیکھتے کہ جناب، اور پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ اس کی شکل عملی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی 3 شکلیں ہم نے دیکھی تھی، تو کسی بھی شکل میں بھی ہو، جب آپ اسلام کو ایک خود کفیل نظام نہیں سمجھیں گے تو پھر جو موجودہ نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کا آپ کے پاس کوئی تصور نہیں ہوگا، اور جب آپ موجودہ نظام کو آپ کو تبدیل کرنے کا تصور نہیں ہوگا تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ جو انفرادی اعمال آج آپ کر سکتے ہیں وہ کل ان کو بھی کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں رہے گی۔ چونکہ اسلامی ترمیموں کے ہاں اسلام کا ایک خود کفیل نظام میں زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں، لہذا وہ کبھی یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں رائج شدہ اعمال کو کس طرح اور کس حد تک ان کے نظاماتی تناظر سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مطلب اگر یہ کہتے کہ جناب یہ سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے اور یہ ایک یعنی مفتی تقی صاحب اگر یہ کہتے کہ سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے بطور حقیقت کی، یعنی ایک ریالٹی ہے یہ، اور ہمارے پاس اس وقت اس نظام کو اکھاڑ پھینکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے کمزور ہیں، تو آؤ ایسے طریقہ ایجاد کریں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے آسانی پیدا کریں اور اس کی ایک جواز پر پیش کریں، اور اس کے نتیجے میں جو روحانی رذائل پیدا ہوں گے اس کے لیے جو ہے ان کو یعنی تجاویز بھی دیں، اور پھر ہم یہ بھی لوگوں سے کہیں کہ جناب اس سرمایہ داری نظام کو کھاڑ پھینکنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں، یہ سارا خبیثانہ نظام ہے، تو پھر تو یہ صحیح ہوتا، لیکن ان کے یہاں نہ یہ ہے اور یہ ہو بھی تو یہ نہیں، تو یہ ہے، اور یہی سیاست پہ بھی لاگو آتا ہے۔ یعنی اگر خرم جا مراد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب سیاسی نظام جو ہے قائم ہے جو کافرانہ نظام ہے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس کی سیاست بھی سرمایہ دارہ ہے، اس کو کہتے ہیں جمہوریت، اور جمہوریت میں بنیادی طور پہ ایک سرمایہ دارانہ شخصیت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس میں لوگ جو ہیں کا بنیادی وہ ہوتا ہے اپنے حقوق کا تحفظ، اور اگر وہ حقوق کا تحفظ مطلب یہ کہ شرعی طور پہ جائز بھی ہو، لیکن وہ ایسے اخلاق رذیلہ مسلمانوں میں پیدا کرے گا جو ہیں مطلب یہ ہے کہ اسلامی شخصیت کی تعمیر کی راہ میں سد راہ ہیں اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کے میں سد راہ ہیں، لیکن چونکہ ہم اس وقت مجبور ہیں اور یہی سیاسی نظام ہم پر تھوپ دیا گیا ہے، تو اور اس میں ہم رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہم بتائیں گے جناب ووٹ دو اور اس میں شرکت بھی کرو، لیکن اس نیت سے کہ اس کو کھاڑ پھینکیں گے انشاءاللہ، اور اس نیت سے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک مجبوری ہے، اور اس کی ازالے کے لیے جو ہے آپ اپنے جو ہے روحانیت کی طرف بھی توجہ دیں، یعنی مطلب تصوف کے ذریعے یا یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی جدوجہد کریں گے کہ اس نظام کو کھاڑ پھینکیں اور اس کے نتیجے میں اسلامی سیاسی نظام جو ہے کام کریں، جس میں جو ہے جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ جس میں بیعت ہوگی، اور جس میں جو ہے اسلامی نظام معاشرت قائم ہوگا، جس میں اہل حل و عقد یعنی جن اہل رائے اور علماء کی جو ہے جن کے پاس علم ہے اور فقہا کی اور صلحاء کی جو ہے معاشرے پر بھی حکومت ہوگی اور ریاست پر بھی حکومت ہوگی، اور وہی ہماری جدوجہد ہے، اور جب تک وہ حاصل نہیں ہوتا یہ بطور ہم ایک مجبوری کے کریں تو یہ پھر ایک یعنی اس کا ایک جواز بن سکتا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں، کیونکہ ان کو مطلب یہ ہے کہ تو وہ اس نظام کو یعنی خاص طور پہ مفتی صاحب تو اس نظام کو ایک نیچرل سمجھتے ہیں، یعنی سرمایہ داری کو، اور خرم مراد صاحب بھی میرا خیال ہے جمہوریت کو نیچرلی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب اسلامی انقلاب آئے گا تب بھی وہ جمہوریت ہی ہوگی، صرف یہ ہے کہ وہ اب اسلامی جمہوریت ہو جائے گی۔ تو
چونکہ اسلامی ترمیمیوں کے ہاں اسلام کا کوئی ایک خود کفیل نظام زندگی کا کوئی تصور موجود نہیں، لہذا وہ کبھی یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں رائج شدہ اعمال کو کس طرح اور کس حد تک ان کے نظاماتی تناظر سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ترمیمیت پسند سرمایہ دار نظام اصلاح کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے نظام کو وہ ناممکن سمجھتے ہیں نہ ضروری، نہ تو وہ ممکن سمجھتے ہیں اور نہ ضروری، تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا جی، اب انفرادی اعمال کے نظریاتی تناظر کو زیر بحث لگائے بغیر نصوص صحیحہ کی بنیاد پر حکم لگانا فقہ اسلامی کا معروف منہج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں فقہ مرتب کی گئی اس کے تقریباً 1000 سال بعد اسلامی نظام ہی غالب تھا، یعنی 1000 سال تک تو فقہ ہماری جو مرتب ہوئی اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ایک ایسے ماحول میں ہوئی جس میں نظام پر حکم لگانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ نظام اسلامی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں فقہ مرتب کی گئی اس کی تقریباً 1000 سال بعد اسلامی نظام ہی غالب تھا۔ یعنی اسلامی قوت سے نافذہ کا اقتدار مستحکم ہوتا تھا اور علوم اسلامی کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے تھے اور معاش کا مقصد معاد کا حصول تھا۔ ان حالات میں نظاماتی مباحث سے سیو نظر کر کے انفرادی اعمال پر حکم لگانا ایک فطری بات تھی، فکری نہیں، فطری بات تھی، اور مفتیان کرام نے یہ طریقہ امن عامہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختیار کیا۔ ان کی رائے میں انفرادی اعمال کی اصلاحی اسلامی نظاماتی تحکم کو مستحکم اور مربوط کر کے ایک اہم ذریعہ اور نظاماتی شکست و ریخت سے نبرد آزما ہونے کے لیے کافی تھا۔ ان حالات میں نظاماتی مباحث سے سیو نظر کر کے انفرادی اعمال پر حکم لگانا ایک فطری بات تھی، کیونکہ نظام جو ہے اسلامی تھا، اور مفتیان کرام نے یہ طریقہ امن عامہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختیار کیا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر مطلب حکمران جو ہے بطور یعنی پوری طور پہ مطلب وہ اسلامی اقدار کے حامل نہ بھی ہوں، تو مطلب یہ کہ اس بنیاد پہ کہ جناب نظام تو پورا اسلامی ہے، اور اگر ان لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑا خرابہ ہوگا، تو اس لیے کہا جناب اس کے خلاف بغاوت اس وقت تک نہ کرو جب تک یعنی آپ کو اس کے یعنی کامیابی کا یقین نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی رائے میں انفرادی اعمال کی اصلاح اسلامی نظاماتی تحکم کو مستحکم اور مربوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور نظاماتی شکست و ریخت سے نبرد آزما ہونے کے لیے کافی تھا اس صورت میں۔ لیکن یہ بھی جو یہاں جو انہوں نے یہ کہا، یہ بھی اس کو علی الاطلاق نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس میں یعنی یہ بنیادی طور پہ یہ بحث صحیح ہے، لیکن میں اس میں جو ہے یعنی ایک استدراک آپ کو چند استدراکات پیش کرتا ہوں کہ کیونکہ ایون مطلب اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے جب آپ فتویٰ دیتے ہیں تو سیاق و سباق کا لحاظ رکھنا ایک اہم ضرورت ہے۔ اس لیے مطلب فتویٰ شخصی انہی معنوں میں ہوتا ہے کہ مطلب یعنی اصل فتویٰ شخصی اس لیے ہوتا ہے کہ یعنی حکم تو ایک ہے اللہ کا، لیکن اس حکم کا جو تنزیل ہوگی واقع پر، اس کو تحقیق کہتے ہیں، جو اس کی واقع پر ہوگی وہ افراد کے لحاظ سے بدلتی ہے۔ یعنی دو مختلف آدمی، ان کے دو مختلف حالات ہیں، آپ ان کو ایک ہی صورت ہے لیکن اس کو آپ دو مختلف حکم دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دو آدمی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میرے لیے سب سے زیادہ اہم بات کیا ہے، تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس نے کہا ماں کی خدمت کرو۔ دوسرا آیا اس کو کہا جہاد کرو۔ تو آپ نے دو اشخاص کو ان کے حالات کے مطابق مختلف حکم دے، تو فرد کو دیکھتا ہے مفتی کہ یہ اہل رخصت میں سے ہے، تو
تو اس کو رخصت کا حکم دیتا ہے، یا اہل عزیمت میں سے ہے فار ایگزامپل تو اس کو عزیمت کا حکم دیتا ہے. تو فتویٰ جو ہے ایون اسلامی حکومت کے اندر جو ہے فرد کے حال کے ساتھ فتویٰ بدلتا ہے. ایک طریقہ اس کی حالت کیا ہے اور اس حکم کے نتیجے میں جو دیں گے اس پر اس کا اثر کیا ہوگا. یہ مفتی مطلب یہ ایک عام چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مفتی کہتے ہیں کہ مطلب یعنی فرد، یہ تو فرد ہے، وہ کہاں سے ہے، یعنی کس ملک کا باشندہ ہے فار ایگزامپل. اس پہ بھی بدل سکتا ہے کہ اس ملک میں کون سا یعنی فقہی مذہب جو ہے کار فرما ہے، اس کے حالات کیسے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ابھی ایک مسلمان جو ہے امریکہ میں رہتا ہے تو اس کو آپ ایک وہ مطلب حکم نہیں دے سکتے جو ایک آدمی جو ہے اسلامی ملک میں رہتا ہے، کیونکہ وہ جو مسلمان امریکہ میں وہ غیر اسلامی حالت معاشرے میں رہ رہا اس کو مطلب یہ کہ عزیمت کی راہ جو ہے بڑی مشکل ہوگی. تو حکم جو ہے فرد کے ساتھ بدلتا ہے، سیاق و ثبات کے ساتھ بدلتا ہے، زمان کے ساتھ بدلتا ہے. یعنی زمانہ فتنے کا زمانہ ہے یا راحت کا زمانہ ہے یا کلفت کا زمانہ ہے یا تنگی کا زمانہ ہے یا کشادگی کا زمانہ ہے، اس سے حکم بدلتا ہے. تو زمان اور مکان کے ساتھ اس سے بھی بدلتا، مکان ان معنوں میں بدلتا ہے کہ شہر ہے یا دیہات ہے، اس پہ بھی حکم بدل سکتا ہے. کیونکہ اس لیے مطلب علماء نے کہا ہے کہ جو علماء مطلب دیہاتوں میں رہتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ شہروں میں زندگی کس طرح بسر کی جاتی ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ شہری حالات پہ جو ہے وہ فتویٰ دیں. اسی طرح مطلب یہ کہ ایک عالم جو ہے اس کو اسی اصول کی بنیاد پہ جو ہے ایک عالم جو ہے اس کو نہیں پتہ سیاست کیا ہے، یا اس کو نہیں پتہ کہ مطلب یہ ہے کہ طبی عمل جو ہے آج کس طرح عمل کیا جاتا ہے، اور اس کو مطلب طبی علوم کی کچھ شد بدھ نہیں ہے، تو اس کو طبی معاملات میں جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ طبی معاملات پہ وہ فتویٰ دے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے مطلب سٹے کی مارکیٹ کیسے چل رہی ہے یا سرمایہ داری نظام کیا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے حصص کے بارے میں. اور اسی طرح سیاسی نظام پر بھی سمجھے. تو یہ بات صحیح ہے، جو عموماً صحیح ہے جو انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود مطلب یہ کہ اسلام نے اور ایون سیاسی یعنی مطلب نظاماتی معاملے میں مطلب فرد کی سطح پر، معاشرے کی سطح پہ اور تعلیم کی سطح پہ تو اسلامی معاشرہ اور ریاست قائم تھی. لیکن یہ کہ یعنی 1000 سال تک، لیکن جو حکمران تھے ان میں اونچ نیچ تھی. کوئی مطلب عمر بن عبدالعزیز جیسا تھا، تو کوئی ہارون رشید جیسا تھا، تو کوئی پھر مامون جیسا تھا، اور کوئی تو ان میں فرق ہے ان کی مطلب. یعنی علم تو ان سب کے پاس ہے، یعنی سب مطلب یہ کہ فقہ حدیث سب پڑھیں گے، لیکن یہ کہ ان کی جو اپنی ذاتی زندگی میں اسلام ہے ان پہ ایک یعنی مطلب یہ اس میں جو ہے یعنی ہارون کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا تو نہیں ہے، اور مطلب مامون مطلب یہ ہے کہ وہ ہارون کی طرح نہیں ہے دینی لحاظ سے. تو تمام فقہا نے تو نہیں، لیکن فقہا نے اس میں پھر بحث کی ہے کہ مطلب یہ کہ کب بغاوت جائز ہے، کب جائز نہیں ہے، اور کب جو ہے مطلب یہ کہ اس پہ انہوں نے بحث کی ہے کہ مطلب یہ کہ ایک آدمی جو ہے کامل صلاحیت کا ہے تو اس کے مقابلے میں اس سے کم صلاحیت کے آدمی کی امامت جائز ہے وغیرہ نہیں. اور بغاوت میں مطلب یہ ہے کہ امام مالک نے جیسے بھی یہ فتویٰ دیا کہ مطلب یہ کہ نفس زکیہ کی بغاوت کی مدد کرنے کے لیے، اور مطلب یہ کہ جب بنی امیہ والوں نے اندلس میں بغاوت کی تو اس پر بھی انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کی مدد کی جائے. اور کسی نے پوچھا ان سے کہ میں اپنے امام کی مطلب یہ ہے کہ امام سے مراد یہ ہے مطلب حکمراں کی جو ہے دفاع کروں اگر اس پہ لوگ کوئی اس کے خلاف بغاوت کریں، تو کہنے لگے اگر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہے تو کر، ورنہ اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دے اور اللہ جو ہے اس کو جو ہے
یا تو آپ اس کے ظلم سے نجات دلا دے گا، یا مطلب یہ ہے تو اس میں شامل نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نظام کے باوجود علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ اگر حکمران مکمل اسلامی معیار پہ پورا نہ اترتا اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف بغاوت جائز ہے نہیں ہے، اور جائز ہے تو کن شروط کے ساتھ جائز ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ نظام ہی کی ایک بحث ہے، وہ کوئی انفرادی اعمال کی بحث ہے، لیکن نظام کے تناظر میں ہی وہ بحث ہے۔ تو اس بحث میں جو فرمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو علی الاطلاق نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اس کی روشنی میں اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کے بعد اس کو روکیں گے۔ یہ انفرادی اعمال کے نظریاتی تناظر کو زیر بحث لائق بغیر نصوص صحیحہ کی بنیاد پر حکم لگانا فقہ اسلامی کا معروف منہج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں فقہ مرتب کی گئی اس کے تقریباً 1000 سال بعد اسلامی نظام ہی غالب تھا۔ سلطان ذل اللہ کا اقتدار اور مستحکم ہوتا تھا، اور علوم اسلامی کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے تھے، اور معاش کا مقصد معاد کا حصول تھا۔ ان حالات میں نظاماتی مباحث سے نظر کر کے انفرادی اعمال پر حکم لگانا ایک فطری بات تھی، اور مفتیان اکرام نے یہ طریقہ امن عامہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختیار کیا۔ ان کی رائے میں انفرادی اعمال کی اصلاح اسلامی نظاماتی تحکم کو مستحکم اور مربوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور نظاماتی شکست و ریغ سے نبرد آزما ہونے کے لیے کافی تھا۔